پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط، چین پاکستان کا آہنی دوست ہے۔ چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھنا پاکستانی قوم کا متفقہ موقف ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی میں قیمتی تعاون پر چین کی قیادت سے تشکر کا اظہار، کہا کہ پاکستان میں چینی اہلکاروں، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت یقینی بنانے کی کوشش جاری ہے۔ چینی وزیر خارجہ کی فیلڈ مارشل سے اہم ملاقات پر چین کی وزارت خارجہ کا بیان جاری۔ وانگ ای نے کہا، پاکستانی فوج قومی استحکام کا ستون اور پاک چین دوستی اور تعاون کی مضبوط محافظ ہے۔ چین عالمی امور میں پاکستان کے بڑے کردار کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پاکستانی فوج نے پاکستان اور چین کے درمیان اتفاق رائے پر عمل درآمد کی بھرپور حمایت کی۔ چین نے ہمیشہ اپنی پڑوسی سفارتکاری میں پاکستان کو اولین ترجیح دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیشی حکومت کے سربراہ محمد یونس سے ملاقات، دونوں رہنماؤں میں باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان 6 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ویزے کے خاتمے کا معاہدہ، دونوں ملکوں کا تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ امور محمد توحید حسین سے اہم ملاقات، دو طرفہ تعلقات، اقتصادی اور تجارتی تعاون اور علاقائی مسائل پر تفصیلی بات چیت، سارک کی بحالی، مسئلہ فلسطین اور روہنگیا کے مسئلے کے حل سمیت علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش کے مشیر تجارت سے بھی ملاقات، تجارت میں اضافے اور رابطہ کاری کے فروغ پر خصوصی زور دیا۔ بارشوں سے دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ، دریائے چناب میں مرالہ کے مقام پر سیلابی صورتحال، ڈیرہ غازی خان میں دریائے سندھ سے متاثرہ علاقے کے مکین نقل مکانی پر مجبور، بہاول نگر میں دریائے ستلج میں نچلے درجے کے سیلاب نے تباہی مچا دی، پانی بستی فرید نگر میں داخل، سینکڑوں گھر زیر آب، لیا میں دریائے سندھ کی طغیانی نے تباہی کی نئی داستان رقم کر دی، پانی نے درجنوں بستیاں نگل لیں، لاکھوں افراد بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور، قصور میں قیامت ڈھائی دی، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں دریا برد ہو گئیں، عارف والا میں ضلع انتظامیہ نے اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا۔ ایبٹ آباد میں گلیات بٹنگی میں لینڈ سلائیڈنگ، مری روڈ بند، سیاح پھنس گئے، متعلقہ اداروں کی جانب سے مری روڈ نہ کھولا جا سکا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں رات گئے شدید طوفان اور بارش سے تباہی، متعدد مکانات کی دیواریں چھتیں گر گئیں، درخت اکھڑ گئے، سولر پینل اڑ کر زمین پر آ گرے، مختلف حادثات میں 10 افراد جاں بحق، 70 سے زائد زخمی، تیز ہواؤں کے باعث بجلی کی فراہمی متاثر، لوئر دید میں مکان کی چھت گر گئی، 3 بچے جاں بحق۔ پاک فوج کے جوان متاثرین کی مکمل بحالی کے لیے دن رات کوشاں، غزر میں سیلاب متاثرین کے لیے پاک فوج کی فوری امدادی کارروائیاں، متاثرہ علاقوں میں فوری امداد اور میڈیکل کیمپس قائم، میڈیکل کیمپس میں اب تک 600 سے زائد مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کی گئیں، سیلاب متاثرہ خاندانوں میں راشن اور ٹینٹ تقسیم کیے گئے، پاک فوج ہر آزمائش کی گھڑی میں عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ غزر میں 300 افراد کی جانیں بچانے والے قومی ہیروز قرار، وزیر اعظم نے وسیعت خان انصار اور محمد خان کو مدعو کر لیا، شہباز شریف تینوں ہیروز کو خصوصی انعام سے نوازیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، غزر کے ہیروز نے فرض شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کی، مجھ سمیت پوری قوم کو گلگت بلتستان کے ان ہیروز پر فخر ہے۔ چرواہوں نے بر وقت گاؤں والوں کو جھیل پھٹنے کی اطلاع دے کر کئی جانیں بچا لی تھیں۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 406 ہو گئی، 247 افراد زخمی، 15 اگست سے اب تک صوبے میں بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات کی تفصیلات جاری۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق ضلع بونیر میں سب سے زیادہ 337 افراد جاں بحق ہوئے، 570 مکانات تباہ، سیلاب سے 239 اسکول متاثر، 50 مکمل تباہ ہوئے۔ حادثات سوات، بونیر، باجوڑ، مانسہرہ، شانگلہ، لوئر دیر، بٹگرام، ڈی آئی خان اور سوابی میں پیش آئے۔ ملک کے مختلف حصوں میں مانسون بارشیں، راولپنڈی میں بارش کے بعد بارکہو اٹھال چوک پانی میں ڈوب گیا، مختلف مقامات پر کئی گاڑیاں پھنس گئیں، اڈیالہ روڈ گورکھپور گاؤں میں جھوپڑیوں میں پھنسے 22 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا،
بارش کے باعث مارکلا ہلز پر اہم ٹریلز آج بند، دنیا پور، وہاڑی، گوجر خان، سرائے عالمگیر، وزیر آباد میں بھی برسات، مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ کراچی میں مانسون کا اگلا اسپیل 27 اگست کو شہر میں داخل ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے بحرین کے وزیر داخلہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان میں بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے جانی نقصان پر اظہار افسوس، جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت، سیلاب متاثرین کے لیے ہر ممکن مدد کی پیشکش۔ پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ 12 ربیع الاول 1447 ہجری بمطابق 6 ستمبر 2025 بروز ہفتہ کو ہوگی۔ پاکستان میں ماہ ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا۔ یکم ربیع الاول 26 اگست بروز منگل کو ہوگی۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ستمبر بروز ہفتہ منایا جائے گا۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا پریس کانفرنس میں اعلان۔ صوبائی وزیر سعید غنی کے بھائی فرحان غنی کی موجودگی میں سرکاری ملازم پر تشدد۔ فرحان غنی نے اپنے ساتھیوں کو ملازم پر تشدد کرنے سے نہ روکا۔ جی ٹی وی نیوز نے تشدد کی ویڈیو حاصل کر لی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ ایسٹ نے صوبائی وزیر سعید غنی کے بھائی فرحان غنی کا 1 دن کا راہداری ریمانڈ دے دیا۔ فرحان غنی کو کل اے ٹی سی میں پیش کیا جائے گا۔ چیئرمین چنیسر ٹاؤن پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہے۔ سعید غنی کا کہنا ہے کہ میرا بھائی عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت کرے گا۔ لاہور میں صرف 30 روپے کے تنازع پر 2 بھائی قتل، پھل فروشوں کے تشدد سے زخمی دوسرا بھائی بھی دم توڑ گیا۔ پھلوں کی خریداری کے دوران 2 بھائی اور پھل فروش کے درمیان تکرار ہوئی۔ پھل فروش نے ساتھیوں کے ہمراہ دونوں بھائیوں واجد اور راشد پر بدترین تشدد کیا۔ ایک موقع پر ہی دم توڑ گیا، دوسرا زخمی ہوا تھا۔ پولیس نے ملزم تیمور کو گرفتار کر لیا۔ پٹگرام میں غیر ملکی خاتون بائیکر سے نامناسب سوالات کرنا اہلکاروں کو مہنگا پڑ گیا۔ 1 پولیس اہلکار معطل، 3 پولیس اہلکاروں کے خلاف انکوائری شروع۔ نرالی سے اہلکار نے سوال کیا، 37 سال کی عمر میں شادی کیوں نہیں کی؟ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ پولیس کے غیر ضروری سوالات پر ہالینڈ کی خاتون بائیک رائڈر پریشان ہو گئیں۔ پولیس کو کہا کہ کیا آپ کو کسی خاتون سیاح سے اس طرح کے سوالات کرنے چاہیے؟ غیر ملکی خاتون بائیکر اپنے ویڈیو میں پاکستان کی مہمان نوازی کی بھی خوب تعریف کر رہی تھی۔ لاہور میں غیر اخلاقی تقریب، مزید قابل اعتراض ویڈیوز منظر عام پر آ گئیں۔ انویسٹیگیشن پولیس نے تفتیش کا دائرہ کار بڑھا دیا۔ تقریب میں شرکت کرنے والے ٹرانسجینڈر سے تفتیش جاری، ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ کراچی کا پوش علاقہ ڈاکوؤں کے نشانے پر، ڈیفنس خیابان شہباز میں ملزمان کھلے عام واردات کرنے لگے۔ بنگلے کے باہر کھڑے آن لائن رائڈر سے لوٹ مار، فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ ملزمان کھلے عام لوٹ مار کر کے بآسانی فرار ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اوساکا میں ایکسپو ایسوسی ایشن کے منتظم اعلیٰ سے ملاقات، پنجاب کی دستکاریوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کے ہنرمند دستکاریوں کو بے مثال نمونوں میں بدلنے سے مالا مال ہیں۔ پاکستان پویلین پر 1.2 ملین وزٹرز کی آمد دنیا کی پاکستانی مصنوعات میں دلچسپی کا ثبوت ہے۔ ایکسپو میں ماہرین معاشرتی مسائل کے حل پر قابل قدر سفارشات پیش کر رہے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے چیئرمین بزنس مین گروپ زبیر موتی والا کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ وفد نے سیوریج کے مسائل اور صنعتی علاقوں میں بجلی کی طویل بندش پر خدشات کا اظہار کیا۔ وفد کی گورنر سندھ سے مسائل حل کرنے کے لیے فوری اقدامات کی اپیل۔ کامران ٹیسوری نے کہا، کاروباری برادری کے مسائل کو ترجیحی بنیاد پر حل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ملاقات میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر فاروق ستار اور امین الحق بھی موجود تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں تبلیغی مرکز رائیونڈ آمد، اکابرین تبلیغی جماعت سے ملاقات۔ اکابرین تبلیغی جماعت نے وزیر داخلہ کو نومبر میں تبلیغی اجتماع کے انتظامات سے آگاہ کیا۔
मोहसिन नकवी ने दीन इस्लाम के लिए तबलीगी जमात के अकाबरीन की खिदमत को सराहा। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी, बोले जहां भी वीज़े का मसला हुआ तरजीही बुनियादों पर हल करवाएंगे। OIC वज़ीर ख़ारिजा का अहम इजलास से नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ढाका से सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इजलास में इसराइली जारहियत और गजा पर फौजी कंट्रोल के मंसूबे पर बात होगी। पाकिस्तान हमेशा आलमी फोरम्स पर फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत करता रहा है। इसहाक़ डार इजलास में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का मुतालबा दोहराएंगे। गजा में इसराइली फौज की बमबारी, मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद, गजा के मुतलाशी 35 अफराद भी शामिल। इसराइली फौज की नाकाबंदी से पैदा होने वाले कहर से मजीद 7 बच्चों समेत 9 अफराद दम तोड़ गए। भूख से जाबहक फ़लस्तीनियों की तादाद 300 से ज़ायद हो गई। इसराइली बमबारी से शुमाली गजा में पूरी बस्ती मलियामेट हो गई। गजा पर इसराइली जारहियत और भूख को हथियार बनाने की पॉलिसी के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। तल अबीब में हज़ारों अफराद का एहतजाज, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। मेलबर्न में फ़लस्तीन के हक़ में मुल्क गिर एहतजाज, हज़ारों अफराद की शिरकत। ब्रिस्बेन में एहतजाजी मुजाहिरीन का गजा के मजलूम अवाम के साथ यकजहती का इजहार। मराकश के अवाम ने भी मजलूम फ़लस्तीनियों से भरपूर यकजहती का इजहार किया। फिनलैंड में हज़ारों मुजाहिरीन का बर्तन बजाकर गजा में जारी नस्ल कशी और कहत के खात्मे का मुतालबा। ऑस्ट्रिया और स्वीडन भी फ़लस्तीन की आज़ादी के नारों से गूंज गए। बरसग़ीर पाक और हिंद के अजीम सूफी शायर हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के 268वें सालाना उर्स का आखिरी रोज़ मुल्क भर से ज़ायरीन की दरबार शरीफ पर हाज़री फातिह ख्वानी भी की। 57वीं एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, पाकिस्तानी तंसाजों ने एक और गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। चैंपियनशिप में पाकिस्तान की गोल्ड मेडल्स की तादाद 5 हो गई। इवेंट के तीसरे दिन शकील मोहम्मद ने 182 CM फिजिक कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल की मुसलसल दूसरी कामयाबी, लीड्स यूनाइटेड को आउट क्लास कर दिया, 5-0 से शिकस्त दी। ला लीगा में दिलचस्प मुकाबले जारी। फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने लिवांटे को 3-2 से हरा दिया। पेड्री और फिरान टोरेस ने एक गोल स्कोर किया। तक्कू है मेरे पास रेडियो, टीवी और स्टेज के मारूफ मज़ाहिया फनकार जमशेद अंसारी को मद्दाहों से बिछड़े 20 बरस बीत गए। 40 साल फनी करियर में जमशेद अंसारी ने 200 से ज़ायद टीवी ड्रामों में फ़न के जौहर दिखाए। और सुरीली आवाज, गायकी बेमिसाल, क्लासिकल पॉप या फिर हो गजल गायकी, जो गाया कमाल गाया। पाकिस्तान के मकबूल तरीन गुलूकार सज्जाद अली ने जिंदगी की 58 बहारें देख ली। गुलूकार सज्जाद अली को सालगिरह मुबारक।